السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ آج جی بڑی اچھی ایک اور نیوز لایا ہوں آپ کے لیے، جو کہ یو کے حوالے سے ہے۔ سیزنل ورک پرمٹ ہے، لیکن ہوگا یہ 6 منتھ کا۔ اور کس چیز کا ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو اور کیا چیز نہیں چاہیے۔ 6 منتھس کا یہ سیزنل ورک پرمٹ ہے، اور فروٹ پکنگ کے حوالے سے ہے۔ فروٹ پک کرنا پڑے گا آپ کو، توڑنا پڑے گا۔ سبزیاں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے اکٹھی کرنی پڑیں گی۔ بہت بہت بڑے بڑے فارم ہیں، اور ان فارم کے اندر یہ آپ کو کام ملے گا۔ ہوگا یہ 6 منتھ کا، ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ میں ساتھ میں سب سے پہلے یہ چیز بتا دوں کہ اس کے اوپر اسپاؤس نہیں جا سکتا، کیونکہ اکثر لوگ جو بھی ویزا سنتے ہیں تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ کیا اسپاؤس ساتھ جا سکتا ہے۔ تو 6 منتھ کے ویزے کے اوپر، سیزنل ویزے کے اوپر اسپاؤس ساتھ نہیں جا سکتا۔ بالکل ہر ایک چاہتا ہے کہ جی میں فیملی کو ساتھ لے کے جاؤں، لیکن یہ ویزا ایسے ہے کہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ ویزا لے لیتے ہیں یا آپ کو اسپانسر اس کا مل جاتا ہے، تو پھر آنے والی لائف جو ہے آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی۔ وہ اس لیے ایزی ہو جائے گی کہ ایک دفعہ جب آپ کو یہ ویزا مل جائے گا، آپ اس کے بعد اپنی ہوم کنٹری واپس آئیں گے۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں ہے۔ بہت ساری کنٹریز جو کہ کام کرتے ہیں لوگ، یا باہر کے ملکوں میں جا کے، دوسری کنٹریوں میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہے، کہیں سے بھی ہیں، تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے یہ ویزا۔ تو جب ایک دفعہ یہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے، آپ اپنا اچھے سے 6 منتھ ورک کر کے واپس اپنی ہوم کنٹری آ جاتے ہیں، تو نیکسٹ جو ہوتا ہے نا ویزا، یہ نیکسٹ ایئر، یہ ہر سال ہوتا ہے، اور اس کا کوئی منتھ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ویزے ہوتے ہیں جو ہوتے وہ بھی سیزنل ہیں، لیکن ان کے منتھ مقرر ہوتے ہیں کہ آپ نے اس منتھ سے لے کے اس منتھ تک یہ ویزا جو ہے اپلائی کرنا ہے۔ لیکن اس ویزے کا جو یہ سیزنل ویزا ہے، اس ویزے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ آپ جب مرضی چاہیں اس ویزے کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بے شک اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ رکھ لی جائے گی، اور آپ کو ٹائم آنے کے اوپر جو ہے وہ اطلاع دی جائے گی کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہوگی تو وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کی ریکوائرمنٹ کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ بہت ایزی ویزا ہے یہ والا۔ کیسے ایزی ویزا ہے کہ آپ کو اس میں نہ تو لینگویج کی ضرورت ہے، انگلش کی ضرورت نہیں ہے جس طرح دوسرے ویزوں میں ہوتی ہے، یا آپ اسکل ورکر کہہ لیں، اس کے لیے بھی آپ کو انگلش بہت ضروری ہے۔ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں دوسرے ویزوں میں، لیکن اس ویزے میں نہ تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے، نہ ہی آپ کی ایجوکیشن چاہیے، اور نہ ہی آپ کو انگلش چاہیے، کیونکہ یہ ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے تو وہ جو لوگ ہیں اسی طریقے سے پھر وہ کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز آپ کو نہیں چاہیے۔ ہاں، صرف اگر چاہیے تو آپ کی ایج جو ہے 18 سال سے کم والے لوگ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں، اس کی ایج لیمٹ نہیں ہے پھر آگے چل کے، 18 سال سے اوپر ہر شخص جو ہے اپلائی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، جینٹس بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یورپ اور یو کے وغیرہ کے جتنے بھی ورک ویزے ہوتے ہیں وہ ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے، مطلب ہر کوئی سے مراد جینٹس بھی کر سکتا ہے اور لیڈیز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جی یہ صرف مردوں کے لیے ہے، نہیں، یہ لیڈیز بھی جو ہے، عورتیں بھی جو ہیں، یہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، اس کی جو ویزا فیس ہے، وہ ویزا فیس اس کی
£298 ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اگر تو آپ کا اسپانسر جو آپ کو ویزا دے رہا ہے، جو آپ کو جاب دے رہا ہے، وہ اگر ساتھ میں کہہ دیتا ہے جی کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا، سپورٹ کس قسم کی سپورٹ ہوتی ہے؟ وہ سپورٹ ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی، کیونکہ اکثر جو ہیں ورک ویزے، اس کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس لیے شو کرنی پڑتی ہے کہ جاتے ہی تو آپ کو سیلری جو ہے وہ نہیں ملتی، تو جو منتھ آپ نے گزارنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو آپ وہ منتھ میں کھائیں گے، تو اس کے بعد آپ کو سیلری ملے گی۔ اور اگر آپ کا اسپانسر جو ہے، جو آپ کو اسپانس کر رہا ہے، وہ اگر کہہ دیتا ہے جی کہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک ٹک مارک لگا ہوتا ہے، ایسے جو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک ٹک مارک لگا دیا جاتا ہے، وہ لگاتا ہے اگر تو آپ کو وہ سپورٹ کرے تو وہ ٹک مارک لگا ہوگا اس کے اوپر۔ اگر اس کے اوپر ٹک مارک نہیں ہے تو سمجھیں پھر کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑے گی، اور اس ویزے کے لیے آپ کو جو بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑے گی وہ ہے £1270۔ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رہیں گے پیسے، آپ نے کسی کو نہیں دینے، آپ نے اپنے استعمال کے لیے یہ پیسے رکھنے ہیں۔ بے شک اس میں سے آپ £300 یوز کریں یا £100 یوز کریں یا سارے کے سارے کریں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ تو اکثر جو ہیں اس قسم کے ویزوں پہ اسپانسر جو ہے وہ خود سپورٹ کرتا ہے آپ کو۔ وہ کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کو جب آپ جاتے ہیں تو 1 ویک کی سیلری جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ چلیں جی آپ جو ہے وہ کھائیں پئیں، رہائش وغیرہ تو وہ دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو اس قسم کے ویزے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہوتا ہے آؤٹ ڈور، باہر کا کام ہوتا ہے، کھیتوں میں کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے فروٹ پکنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ بڑے بڑے باغات ہیں، اور وہیں پہ انہوں نے آپ کی اکاموڈیشن کا بھی ارینج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر جو ہے وہ آپ کو کھانے پینے کے لیے، اخراجات کے لیے پیسے جو ہیں وہ کچھ دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی دیتے۔ تو میں 2 ویب سائٹس جو ہیں وہ دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں۔ ایک تو آپ پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، ہوم آفس کی ویب سائٹس ہیں، ہوم آفس نے ہی یہ ویزے نکالے ہیں، یہ جاب نکالی ہیں، تو آپ ان کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں ان کو تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ویب سائٹ دیتا ہوں تو اس کی ویب سائٹ پہ جایا کریں اور اس کو تسلی سے جو ہے ریڈ کیا کریں اور اس کے اوپر آپ عمل کیا کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنا جاب کے لیے اپلائی کیا کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات سن لیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے، وہ اس طریقے سے نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے ہم نے سن لی ہے، تو پھر بعد میں میسج کرتے ہیں جی اپلائی کیسے کریں؟ تو بھائی اپلائی کے لیے ہی ویب سائٹیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہاں سے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے اس ویڈیو کا اچھا رسپانس ملا، اچھا رسپانس مطلب کیسے کہ اگر اس کو اچھے سے لائک کیا گیا، اس کے اوپر ویوز آئے اس ویڈیو کے اوپر، تو میں پھر کچھ ایسی پرائیویٹ ویب سائٹس دوں گا جو کہ پرائیویٹ طور پہ ہوتی ہیں، جو کہ چھوٹے ذمہ دار جو ہوتے ہیں، چھوٹے فارم جو ہوتے ہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے فارم ہیں نا جن کی میں ویب سائٹس دے رہا ہوں آپ کو ہوم آفس کی طرف سے۔ تو پھر اگر اس ویڈیو کا رزلٹ اچھا ملا مجھے، میں سمجھوں گا کہ جی مجھے دینے چاہیے وہ چیزیں، پھر میں چھوٹے ذمہ دار جو ہیں ان کی ویب سائٹیں بھی دوں گا آپ کو۔ ایک اور ویڈیو بناؤں گا اسی حوالے سے، اسی نام سے، تو اس کے اندر پھر جو ہے میں وہ دوسری ویب سائٹس دوں گا جو کہ آپ ڈائریکٹ اس ذمہ دار سے بات کر سکیں گے، تو اس سے اپنا رسپانس جو ہے وہ لے سکیں گے۔
تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔